کہ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. And I'm excited. God has given us a new calendar. Amen. پھر سے جنوری آ گیا ہماری زندگی میں تاکہ ہم اپنی زندگی کی کہانی کو دوبارہ سے ریپیٹ کر سکیں. ایک چیز میں غور کر رہا تھا، میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کون کون سی چیزیں ریورسیبل ہیں، کون سی نہیں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ٹائم ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کبھی ریورس نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ پیسہ کما سکتے ہیں، اپنی ایج کو ریورس نہیں کر سکتے. ہاں، سکن کی وہ کر سکتے ہیں، آج کل ڈاکٹرز ہیں وہ ینگ بنا دیں گے آپ کو، پر ہڈیاں نہیں بدل سکتے، تسی سانچا وہی رہے گا. سو کہنے کی کیا بات ہے، جو ٹائم خدا نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے اس یونیک، اور اس کو ہم بدل نہیں سکتے. اسی لیے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. کسی نے پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے؟ کسی نے کہا گولڈ ہے، ہیرے موتی، کسی نے کہا فلاں ہیرا بڑا قیمتی ہے. پر ایک تھیولوجینز اور ایک رائٹر اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پرچیزیبل ہیں، ان کو آپ خرید سکتے ہیں، ان کی ایک قیمت ہے، پر ٹائم کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ گزر جاتا ہے، یہ ویٹ نہیں کرتا. یہ آپ کا ویٹ نہیں کرے گا کہ آپ جاگیں گے تو کام کریں گے. یہ آپ کا ویٹ نہیں کرے گا کہ یسوع آپ جاگیں گے تو یسوع کو ویلکم کریں گے. نو، یہ چلا جائے گا. یہ عمر ہے خیال کی طرح گزر جائے گی. بائبل بتاتی ہے سائے کی طرح ڈھل جائے گی. بائبل بتاتی ہے ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. ایک سیریز کا آغاز ہم کر رہے ہیں جس میں سے چند ایک حصے آج ہم سیکھیں گے، اور خاص اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نئے سال میں ہم محتاط طریقے سے، کیئرفلی، وزڈم کے ساتھ کیسے جی سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی ترقی کا راز ہے. اور پالوس جب افسس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ بتائے کہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہاری ترقی کا باعث ہیں. واچ. جب میں حوالہ اس میں پڑھ رہا تھا تو یہاں پر لکھا ہے افسیوں کا خط. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، آپ ضرور اسے نکال کے رکھیے گا. افسیوں کے خط کا حوالہ، اور اس میں بیان کیا کیا گیا ہے. افسیوں کون سا چیپٹر تھا؟ کون بتائے گا؟ ریشیو ہے، یہ سب کو ہی پتا ہے. 5واں چیپٹر. اور کون سی آیت تھی؟ 15 سے 20 آیت آپ کے سامنے ریسائٹ کی گئی ہے. سو افسیوں 5 15 سے 20 آیت. تو اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے؟ پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے، پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو. میں جب اس حوالے کو دیکھ رہا تھا، I've been praying، بہت سارے خیالات آئے، خداوند نے بہت ساری چیزیں بتائیں، اور میں نے سوچا اچھا خداوند یہ چیزیں، پھر میں دعا کرتا رہا، اور خداوند نے یہ خیال مجھے دیا کہ میں اس چیز کی اہمیت کو بیان کر سکوں. اور یہ میرے لیے ناممکن تھا کہ میں آج ہی کے سنڈے سارا پیسج بیان کروں، کیونکہ ایک آیت کے اندر ہی بہت کچھ ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ کیوں نہ ہم اس کو لیں اور آئندہ سنڈیز میں، آئندہ دنوں میں اس کو سیکھیں کہ پال افسس کی کلیسیا سے کیا بات کر رہا ہے، کیا چیزیں وہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. پہلی چیز جو وہ یہاں پر بیان کرتا ہے، غور سے دیکھو. میں اس کو غور کر رہا تھا کہ پال جب افسس کے چرچ کے ساتھ مخاطب تھا تو اس نے بہت ساری باتیں، 5واں چیپٹر افسس کی 6 چیپٹرز ہیں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں آپ کو اس کے اندر بہت برکت والی چیزیں ملیں گی، اور آپ کو ملے گا کہ خداوند کس طریقے سے کلیسیا کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو پال. اور یہاں پر لکھا ہے غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو. لیکن اس سے پہلے ایک حوالہ بیان کیا گیا ہے. وہ کہتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے نیند سے جاگو، کہتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر
چمکے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ، ڈیول نے انسان کو سلا دیا ہے عام انسانوں کی طرح. لوگ بھول چکے ہیں کہ یسوع واپس آنے والا ہے. لوگ بھول چکے ہیں کہ میری زندگی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. لوگ بھول چکے ہیں کہ خدا نے ایک ایک دن کا حساب مجھ سے لینا ہے. اسی لیے افسس کی کلیسیا کو اور ہم سے جب خدا کا کلام مخاطب ہوتا ہے تو وہ ایک چیز یاد دلاتا ہے اور وہ کہتا ہے غور سے دیکھو. آپ کو پتہ ہے ہم کن چیزوں پر غور کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے پر غور کرتے ہیں. ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے. ہم ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں. ہم دنیا پر غور کرتے ہیں، خبروں پر غور کرتے ہیں، فائنینشل ایکٹیویٹیز پر غور کرتے ہیں، کیا ہونے والا ہے. پر جو بات پولس یہاں پر بتا رہا ہے وہ کہتا ہے بی ویجیلنٹ، بی واچفل، بی کیئرفل، اور غور کرو تمہاری واک کیسی ہے، چل کس طرح سے رہے ہو. جب سے دنیا میں آئے ہو تمہاری زندگی کا چال چلن کیسا ہے، کس طریقے سے تمہاری واک ہے. سو یہ ارج ہے. اور آگے چل کے میں جب اسے دیکھ رہا تھا ایک سجیشن دیتا ہے. پہلے کہتا ہے غور کرو، غور کرتے رہو کہ کیسے چلتے ہو. اور آگے چل کے ایک چیز کہتا ہے کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی طرح چلو. So Paul is talking about walk, Christian walk. Christian information بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس. بہت زیادہ لوگ امیر ہیں اس چیز میں. بہت چیزیں ہیں آج کل، انٹرنیٹ بھی ہے، سیل فون ہے، آج کل آپ کے پاس سب کچھ ہے. پر وہ کہتا ہے جو کچھ تم پڑھتے ہو، جو کچھ تم سیکھتے ہو، جو کچھ تم سنتے ہو، جو کچھ تمہارے سامنے آتا ہے، کیا اس کی طرح چال چلن بھی ہے یا صرف اپنے آپ کو بھر رہے ہو؟ آج سب سے زیادہ کمی کیا ہے؟ ہمارے اندر انفارمیشن کا بہت خزانہ ہے لیکن واک میں بہت کمزوری ہے. وی آر ویک، کمزور ہیں یسوع کے ساتھ چلنے میں. آپ دیکھ لیجئے، آج ہی کا تجزیہ کر لیجئے. کتنے لوگ ہیں آج جنہوں نے، ہاتھ نہیں آپ نے کھڑا کرنا، میں I don't want to embarrass you. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج بائبل پڑھی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اٹھ کر دعا کی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا میں نے آج اپنا دن کا آغاز کلام کے ساتھ کرنا ہے، شکر گزاری کے ساتھ کرنا ہے. I don't want to embarrass you کہ صرف وہی لوگ ہاتھ کھڑے، لیکن میں صرف ایک چیلنج آپ کو دے رہا ہوں. کس طرح چلتے ہو؟ مہینے آتے جائیں گے، دن گزرتے جائیں گے. جنوری ہماری زندگی میں شاید 90 سال تک آئے، شاید 100 سال تک آئے. جنوری آتا جائے گا، گزرتا جائے گا، فیبروری آتا جائے گا، گزرتا جائے گا. پر اگر ہماری واک ویسے ہی ہے، ٹیڑھی چال ہے، سیدھی نہیں ہوئی، تو اٹ مینز دیر از پرابلم. پال کیا کہتا ہے؟ واک وائزلی. جب میں اس کو غور کر رہا تھا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، صرف یسوع مسیح کو مان لینا کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں، آپ میں سے سب کہیں گے یس جی ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا جی یسوع پر ایمان ہے، ساڈا یسوع مسیح. وہ جب کسی کو بات کرتے ہیں جی ہم تو یسوع کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، پر چال سدھی کرنے لیے تیار نہیں. جان دے دیں گے پر اپنی راہیں ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے اعمال درست نہیں کریں گے. سو نئے سال کے موقع پر میں آپ سے یہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ لیٹس واک وائزلی. عقل مندی سے اس سال کو گزاریں، عقل مندی سے دیکھیں کہ جو خدا نے مجھے دن دیے ہیں
इनकी अकाउंटेबिलिटी भी है, वरना हम गुजर जाएगा साल जैसे चढ़ा है, आज एक दिन गुजर भी जाना है चंद घंटों के बाद। वाइजली, यकीन तो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, पर आप कैसे उस यकीन को अपनी अमली जिंदगी में लाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अमली जिंदगी कैसी है, एक्शंस कैसे हैं। आपको पता है मसीही लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर जब उनके अमाल के बारे में गौर करते हैं तो फिर बहुत अफसोस होता है। मैं किसी के बारे में सुन रहा था, उन्होंने कहा जी वो लीडर थे, कोई अपनी कलीसिया की बात कर रहा था, पाकिस्तान की बात, तो वो कह रहे थे, पुरानी बात है, उन्होंने कहा जी चर्च में बहुत दुआएं, सब कुछ ठीक है, लेकिन घर की जिंदगी की वॉक बहुत पुअर है, गाली गलोच है, मार है, बच्चों के साथ सही बिहेवियर नहीं है। तो ये हमारी क्रिश्चियन वॉक नहीं है। हमारी वॉक कैसी है? वो कहता है वॉक वाइजली। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, अपने चाल चलन पर निगाह रखो, अपनी डेली लाइफ पर निगाह रखो। ये 24 घंटे, ये कीमती सरमाया जो खुदा ने आपको दिया है, आप नहीं कमा सकते। अगर आपकी जिंदगी में अगर आप खुदा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दें, एक दिन कैश नहीं करवा सकते। ये खुदावंद एक दिन बढ़ जाए, नो, ये खुदा है जो कीमती चीज आपके हाथों में देता है। अब आपने इसको अपनी वॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये आप जानते हैं। सो गौर करना है मेरा बिहेवियर कैसा है, गौर करना है, केयरफुली नोट करना है कि मैं दूसरों के साथ, वो कहता है ऐसे केयरलेस नहीं, यानी ऐसे ही नहीं कि केयरलेस होकर बड़ी सुस्ती के साथ, जिसमें बिला इरादा कोई भी चीज हम करते हैं। कहता है गौर ना देखो किंज जिंदगी गुजार दे हो, इरादे दे नाल 24 घंटियां दे बारे च सोचो। थिंक अबाउट दीज आवर्स। ये 24 घंटे ऐसे, ये नहीं, कई लोग कहते हैं जी मैं अपने किल करने के लिए हम जा रहे हैं अपने घंटों को। नो, डोंट किल दिस सरमाया, ये बहुत कीमती है, इसको आप अर्न नहीं कर सकते। तो बाइबल क्या बताती है? जो यहां पर वर्ड यूज किए गए हैं 3 हैं, वो है केयरफुली, बड़ी एहतियात से, एक्यूरेटली, मोहतात होकर, एंड थॉटफुली, सोच समझ कर कदम उठाएं। जैसे आप बर्फ पे चलने के, जैसे आप उस पर चलते हैं तो आप थॉटफुली, एक्यूरेटली फिसल ना जाएं। आपको इस तरीके से अपने कदमों को उठाना है। इस साल में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में रहे, वॉक थॉटफुली, वॉक केयरफुली, वॉक विजिलेंट। आपकी जिंदगी में आप ये ऐसा हो कि मैं किसी को कोई दुख तो नहीं दे रहा, मेरी बातों से, मेरे एक्शन से अपनी जांच पड़ताल करनी है। मेरे एक्शन के साथ कोई दुख तो नहीं उठा रहा। घरों के अंदर कई दफा लड़ाई झगड़े इसीलिए होते हैं कि हम अपने एक्शंस को और अपने वर्ड्स को वॉच नहीं करते। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर आईज। आपकी आंखें कहां पर जाती हैं, किन चीजों को देख रही हैं? नादानों की मानंद नहीं, बल्कि धनाओं की मां। वॉच योर वर्ड्स। ऐसे अल्फाज तो नहीं मुंह से निकल रहे जो चलते फिरते मैं किसी को दुख दे रहा हूं। कई दफा हम एक दूसरे के लिए ऐसे वर्ड बोल देते हैं। अच्छा, आपने देखा है जब फॉग होता है तो कैसे ड्राइव करते हैं? जो ड्राइवर है वो कैसे ड्राइविंग करता है? एक्स्ट्रा कॉशियस, ब्लिंकिंग लाइट, और आगे, और ध्यान से कि एक्सीडेंट ना हो जाए। सो पॉल ये बात यहां पर कह रहा है, बस गौर से देखना है, आप फॉग में से चल रहे हैं, आप अंधेरे में चल रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में डार्कनेस है, अंधेरा है। अंधेरे में किसी को रौंद ना देना, अंधेरे में किसी को दुख ना दे देना। वॉच केयरफुली। और यहां पर मैं जब देख रहा था तो बाइबल ये बताती है, और मैं इसको मिसाल के जरिए से समझने की कोशिश कर रहा था
کہ فوگ میں سائنس بھی نہیں نظر آتے، لیکن ہم ڈرائیورز جو ہوتا ہے وہ بڑا سلولی اس میں سے گزرتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو وین یو واک کیئرفلی تو آپ سلولی، آپ شانت ہو کے گزرتے ہیں. اس سال کو ہیسٹ میں نہ گزاریں، کیئرفلی گزاریں. ایک ایک دن کے بارے میں سوچیں، ایک ایک دن میں اپنی غلطیوں کو لکھیں. مشکل ہوگا، پر اگر آپ سکسیسفل لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں کہ آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی. رات کو اپنا جائزہ لیں، اپنا آڈٹ کریں، اپنے چیمبر میں بیٹھیں، پریئر لائف میں بیٹھیں، کیا میرے سے غلطی ہو گئی. When you will sit in your chamber, the Holy Spirit will guide you and lead you. Holy Spirit will teach you. یار آج آپ کے منہ سے یہ نکل گیا، یہ ٹھیک بات نہیں تھی. تو آپ جا کے اس سے معافی مانگیں تاکہ وہ بات آگے نہ بڑھے. سو پال افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے واچ کیئرفلی. نادانوں کی مانند نہیں، بے وقوفوں کی طرح سے نہیں، فولز کی طرح سے نہیں. وہ کہہ رہا ہے اوائڈ ورلڈلی تھنکنگ، اوائڈ ورلڈلی لیونگ. دنیا کیسے جیتی ہے؟ دنیا کیسے جیتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بغیر بریکاں. تو آپ کو پتا ہے دنیا کیسے جیتی ہے؟ اچھا دیکھا ہے جن کو ڈرائیونگ آتی بھی ہے اور نہیں بھی آتی، وہ سنو پڑی بھی ہو وہ بغیر بریکاں تو چلان دینے گڈی، اور کیا ہوتا ہے ان کا ایکسیڈنٹ، حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سو وین یو ڈونٹ واک کیئرفلی، واچفلی، تو کیا ہوتا ہے؟ تباہی اور بربادی ہماری زندگی میں آتی ہے، مشکلات کا سامنا آتا ہے، دکھ تکلیفیں ہم میں بس جاتے ہیں. سو اسی لیے میری یہ ریکویسٹ ہوگی اس نئے سال کے موقع پر ہم اس چیز کو دیکھیں. نوح کے دور میں دیکھیں، کوئی بندہ کامل نہیں تھا. اگر آپ غور کریں، کوئی واز دیر اینی ون جو کامل تھا؟ پیدائش کی کتاب 6 باب میں پڑھ لیجئے، خدا نے کہا سارے انو مار دیو، سب کو ختم کر دو. لیکن بائبل میں لکھا ہے اور اس نے زمین پر دیکھا تو ایک شخص، ایک لائٹ، ایک روشنی اس کو نظر آئی، اور وہ کس میں تھی؟ نوح میں. اور لکھا ہے نوح خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا. وائی؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ رائچسلی واک کرتا تھا، راست بازی سے چلتا تھا، نادانی سے نہیں چلتا تھا. اس وقت بھی برائی تھی، ہر طرف ابتری تھی. لوگ جنگل کا قانون تھا، لیکن ایسے قانون میں بھی نوح خدا کے ساتھ چلتا رہا. ابراہیم کے دور میں he was walking، لکھا ہے اس جیسا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو راست بازی سے چلتا ہو. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے جب خدا نے ڈیول سے مخاطب کیا تو اس نے یہ کہا کہ کیا تو نے ایوب پر نگاہ کی ہے؟ اس جیسا کامل انسان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. He is walking uprightly. آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے جی دنیا نہ میں تے چلنا ہے، دنیا مجبور کر دیتی ہے. جب ہم آزمائش میں گرتے ہیں بس جی کی کریے ان سائڈاں تے ماحول ہی انجد ہے. پر یہ وہ لوگ ہیں جو گندے ماحول میں پلے، پر انہوں نے یسوع کو اپنی زندگی میں اول درجہ رکھا، خدا کو زندگی دی. سدرک مسک ابدنگو، بت پرستی کا دور، but they were walking uprightly. نادانوں کی طرح نہیں چلتے تھے. دانیل نادانوں کی طرح سے نہیں چلتا تھا، دانش مندی سے بھرا ہوا. اور میں جب اس کی زندگی کو، ان لوگوں کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے انویسٹ کر رہے تھے uprightly. کیونکہ یہ ٹائم آپ کے پاس دوبارہ نہیں آنے والا، آج کا دن کبھی نہیں آئے گا. آپ یوٹیوب پر اس کو دیکھ سکیں گے، پر یہ ٹائم گزر گیا. اگر آپ میں سے ابھی بھی بہت سارے لوگ اپنے خیالات میں ہیں and you are not listening the word of God whether online اور چرچ میں بیٹھے، تو آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور کیوں میسج ہمارے اندر نہیں جاتا؟ کیونکہ ہمارے خیالات بکھرے ہوتے ہیں، ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے. وہ کہتا ہے واز وائزلی، کیئرلیسلی نہیں. آپ کو پتہ ہے افسیوں کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے 2 باب اس کی پہلی 7 آیت میں،
میں تیرے کام، تیری مشقت، تیرے صبر کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ہے نہیں، تو ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ یہ افسیوں کے خط میں بات لکھی ہے۔ اب غور کریں شکایت کیا خدا کہتا ہے، مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ اور یہ چیز میں آپ کو بھی کہوں گا، ہم سب کے لیے یہ چیلنج ہے، کیا ہم اسی طرح چل رہے ہیں جیسے ہم نے مسیح کو قبول کیا تھا؟ کیا ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں جس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں؟ آپ کو پتہ ہے انسان کو جب ضرورت ہوتی ہے یسوع کی، دن رات ایک کر دیتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور جیسے ہی اس کا کام پورا ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم بنی اسرائیل کی طرح ایک بت بنا لیتے ہیں اور اس کے سامنے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہے آج بھی لوگ یسوع کا بت بنا کے کرسمس ڈانس کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ ایسی محفلیں سجاتے ہیں جہاں پر او جی چرچ بڑا لمبا ہوتا ہے، تھوڑا پروگرام بڑا لمبا ہے، اتھے ذرا ہلا گلا ہوئے گا۔ خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، تو نے پہلی سی محبت۔ ہمارا خدا پاک ہے، واک ان ہولینس، پاکیزگی میں۔ آپ کی آنکھیں، آپ کی سوچ، آپ کا چال چلن، آپ کی باتیں پیور ہونی چاہیے، ان میں نہ تو عیب جوئی ہو، نہ بدخواہی ہو، نہ بدگمانی ہو۔ ہم ایک دوسرے کو گرانے میں نہ لگے رہیں۔ اس سال میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کو اٹھانے میں لگیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے متعلق سوچیں، اور جب شیطان برا خیال دیتا ہے تو آپ کہیے کہ میں اپنی بہن، میں اپنے بھائی، میں اس خاندان کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ یہ ہے واک۔ بس غور سے دیکھو چل کیسے رہے ہو، ایویں بغیر بریکاں دے گڈی نہ چلائی جاؤ، او اسی یسو جے یسو ہاللویا تے ایکسیڈنٹ کر دے پھرو، کدی ادھر ماری، کدی ادھر ماری، کدی انہاں نوں ناراض کیتا، کدی انہاں نوں ناراض کیتا ہے۔ واچ کیئرفلی، ویری امپورٹنٹ۔ مثال بڑی اس نے پیاری دی، کہتا ہے نادانوں کی طرح نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی نادان شخص کے پاس بیٹھے تو اپنی ہی تعریفاں کرتا رہتا ہے۔ کبھی آپ بیٹھے، تجربہ ہوا ہوگا آپ کو بھی، وہ آپ ان کے پاس بیٹھ جائے، وہ سوچتے ہیں انہاں تو وڈا کوئی دنیا چ ہے ہی نہیں، وہ جنہ نالج انہاں کوئی ہے، کوئی بزنس کی بات کرو، کوئی کچھ بات کرو، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ But they are foolish in his eyes، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ جو اپنی نگاہ میں دانش مند ہیں وہ سب سے بڑے نادان ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں مجھے سب کچھ پتا ہے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں مجھے بائبل کا ایک لفظ نہیں پتا۔ میں تو آج بھی ایک سرمن تیار کرنا ہوتا ہے، میرے 5 دن دعا میں ہی گزرتے ہیں، سوچوں میں ہی گزرتے ہیں، میں سوچتا رہتا ہوں کیا بیان کروں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ خالی ہے میرا ذہن، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، اور میں خدا سے کہتا ہوں خدا میں تیرا محتاج ہوں۔ God, Holy Spirit, talk to me. Give me words. وہ الفاظ جو دلوں پر چوٹ لگائیں، وہ لفظ جو دلوں میں نجات کے پیغام کو لے کر آئیں۔ Give me that work. I don't want to give them information. Information وہ گوگل کر لیں گے۔ میرے لفظوں کے اندر ٹرانسفرمیشن ہو، زندگیاں بدلیں۔ میں ان کو نادانی سے حکمت کی طرف لے کر آؤں۔ میری اور جمائمہ کی ہمیشہ یہی دعا رہی ہے، اور افسس کی کلیسیا کو وہ کہتا ہے Now watch. واچ کیسے ڈرائیو کر رہے ہو، کس طریقے سے تمہاری زندگی ہے۔ دوسرا پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں،
اس میں کہتا ہے نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند. اور پھر کہتا ہے وقت کو غنیمت جانو. کیا کہہ رہا ہے؟ وقت کو. آپ کسی دوسری کنٹری میں گئے ہو, آپ کا جہاز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, تو کیا آپ ادھر ادھر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ گول گپے کھائیے جی, ذرا چاٹ والی دکان پہ چلیے. کیا کریں گے؟ یو آر مور فوکسڈ کس چیز کے لیے؟ یور فلائٹ, بیکاز یو نو دا فلائٹ ٹائم. پر یہاں پر اس سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے, کیونکہ وہ کسی وقت بھی آنے والا ہے. ٹائم نہیں بتا دیا گیا, وہ آج ابھی اسی وقت آ سکتا ہے اور اپنی کلیسیا کو لے کر جا سکتا ہے. How much we need to be ready. کہتا ہے کہ اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اچھا, جو اس میں اسٹڈی کر رہا تھا, واچ دا ٹائم بیکاز ڈیز آر ایول. واچ دا ٹائم بیکاز ڈیز آر ایول. برے دنوں میں سے گزر رہے ہیں. اچھا, برے دن کا مطلب کیا ہے؟ جن دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر جو گندگی ہے اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے, جو اچھی بات ہے اسے برا منایا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لوگ برائی کرتے ہیں. آج کل کی پہلے میں بتا, یعنی آج کل ہر چیز الٹی ہے. جو ٹھیک چیز ہم جن کو برا سمجھتے تھے وہ آج کے دور میں اچھی سمجھی جاتی ہیں. آج کے دور میں لوگ انہیں خوش ہوتے. آج الٹی جرسی پالیں گے تو لوگ یہ نہیں سوچیں گے یار ایسے کوئی غلطی ہوئی, وہ سوچیں گے یار فیشن, کیا بات ہے. آج سوئے ہوئے اٹھ کے باہر چلے جائیں گے تو یہ نہیں سوچیں گے نے وال نہیں بنائے, یہ سوچیں گے بندے نے یار بڑا کوئی فیشن, بڑے فنکی جے وال بنائے. یہ نہیں پتا بستر سے ہی اٹھ کے آ گئے. آج ہر چیز اپوزٹ ہے. ہر چیز اسمیلی چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے. گندگی کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. نوڈٹی کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. میں ایک ویڈیو واچ کر رہا تھا ان آئی تھنک 60-70 years old. بیچ کی ویڈیو تھی اور اس میں دیکھ رہا تھا جوز اور یہاں پر, اور اس میں دیکھ رہا تھا پرانی ویڈیو تھی. لوگ اپنا ٹینٹ لاتے تھے اور ٹینٹ کے اندر وہ اپنے کپڑے چینج کرتے تھے. بڑے ڈیسنٹ کپڑے لے کر وہ نہاتے تھے اور بڑا اچھے طریقے سے. اور جیسے جیسے بدی آئی لوگوں نے اس چیز کو ختم کر دیا. اب لوگ گندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور تہذیب کو انکریج نہیں کیا جاتا, ڈسپلن کو انکریج نہیں کیا جاتا. وہ کہتا ہے وقت کو غنیمت جان. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے ریڈیم؟ آپ نے انگلش میں اس کو دیکھ رہا تھا, اس کا مطلب کیا ہے کہ ریڈیم دا ٹائم, یعنی یہ تھوڑا ہے, اینو بائی بیک کر لو. اس کا مطلب وہ گزر رہا ہے, اس کو سنبھال لو, یہ واپس نہیں آئے گا. جو اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر میں ہیں, سیکنڈ ایئر میں ہیں, تھرڈ ایئر میں ہیں, یہ ٹائم گزر جائے گا. کچھ لوگ سوچتے ہیں at the end of this month I will be preparing my exam. No, redeem the time now. ابھی ٹائم, ابھی اپنے ایگزام کی تیاری کریں, ابھی اس کو کیش بیک کریں. ٹائم کو یہ گزر جائے گا, یہ واپس نہیں آئے گا. ہم بوڑھے ہو جائیں گے پھر کہیں گے یار سمجھ نہیں آئی وہ کیویں ٹائم نکل گیا. ابھی ٹائم ہے, غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. سال آئے گا اور چلا جائے گا. ٹائم از شارٹ, اپرچونٹیز آر لمیٹڈ اینڈ ڈیز آر ایول. یہ ہے مطلب, لمیٹڈ ہیں. جو ٹائم میں 20 سالوں میں کر سکتا تھا اب نہیں مجھ سے ہوتا. جو کام میں 20 سال میں کر سکتا تھا, جو 30 سال میں کر سکتا تھا, ناؤ آئی کینٹ. آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے. پڑھائی کا بھی ایک ٹائم ہے, اسٹڈی کا بھی, ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. اس کو ریڈیم کریں, اس کو کیش کریں. خدا کے ساتھ ٹائم گزارنے کا ایک وقت ہے. بائی بیک, یہ ویلیویبل چیز ہے, اس کو پکڑنا ہے آپ نے. ٹائم کے پیچھے آپ لگ جائیں, ٹائم آپ کے آگے ہوگا. آپ ٹائم کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے,
لیکن ٹائم اگر آپ سے آگے نکل گیا تو آپ ناکام ہوں گے. اس لیے میری تمام عزیزوں سے یہ ریکویسٹ ہے, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ٹائم کو خراب کر دیتے ہیں, ویسٹ کر دیتے ہیں, جاگتے رہتے ہیں, اسکرول کرتے رہتے ہیں, جو ٹائم ان کے پاس ہے ویسٹ کرتے ہیں. وہ کلام نہیں پڑھتے. کہتے ہیں وقت کو غنیمت جان, غنیمت جانو اس کو. ڈو ناٹ ویسٹ یور لائف, ڈو ناٹ ویسٹ دس ایئر. 2025 آپ کی زندگی میں آیا, گزر گیا. اسی لیے زبور 90 میں وہ کہتا ہے ٹیچ اس the number of our days. اے خداوند مجھے حکمت والا دل دے تاکہ میں اپنے دنوں کو گن سکوں, ہے نا. مجھے میرے دن گننا سکھا تاکہ میں دنا دل حاصل کروں. دن, جب آپ دن گنے گے نا, یار جنوری دا ایک دن لنگ گیا, بائبل رہ گئی, وہ ایک دن ایک ہفتے چ ہوئے گا, وہ یار شروع کرنی سی, ٹائم ہی نہیں ملے آپ. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کئی گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے, میں کئی دفعہ کہتا ہوں کتاب کھولیں تو لبدی نہیں کتاب. وہ رستہ کیوں نہیں لبدا؟ کیونکہ وہ جو گزرے نہیں. اور پھر جب کھولتے ہیں تو صفحے جڑے ہوندے نے, کہ وہ اوپر جو ہوتی ہے نا وہ کدی کھولن دی کوشش کر, کیونکہ بھی کھلی نہیں. آپ کی برکت کی کتاب کبھی نہیں کھلے گی اگر آپ اس کتاب کو نہیں کھولیں گے. تو واچ اٹ, redeem the time. God has given you another year, not just to کہ وہ آپ کو rich بنائے. God is not more interested کہ آپ کتنی دولت کماتے ہیں. He is more interested کہ آپ اس کو جانیں. He is more interested کہ پاک روح کا گفٹ جو اس نے آپ سب کے لیے دیا ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ریڈیم کریں اسے ٹائم سے, اس کو لیں, اس ٹائم کو کیش کروائیں. مطلب بائی بیک, ریڈیم. آپ کو پتا ہے آپ اپنے پوائنٹس ریڈیم کرواتے ہیں. جی اتنی شاپنگ ہوگی, یہ ریڈیم کروا دیں. خرچ ریڈیم کریں اس ٹائم کو خدا نے. ڈونٹ ویسٹ اٹ, ریڈیم دا ٹائم, کیونکہ دن بڑے برے ہیں. اچھا, اس نے یہ نہیں کہا دن بڑے مصروف ہیں, اس نے کہا دن برے ہیں. ڈیز آر ایول. اس کا مطلب ہے جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایول ہے. پوائنٹ جو ہے یہ کیا بتاتا ہے کہ یہ پوائنٹ ایکسپائر ہو جائیں گے, ٹائم ایکسپائر ہو جائے گا, اس کو کیش کروا لو. یہ سال بھی ایکسپائر ہو جائے گا, اس کو کیش کروا لو. It is a time. Redeem the time means کہ میں بائبل پڑھوں. Redeeming the time means more hours ہم دعا میں گزاریں, اور زیادہ خدا کے ساتھ چلیں, اور زیادہ یسوع کے ساتھ چلیں. ٹائم ہمارا کس طرح سے ضائع ہوتا ہے, غنیمت کیسے جاننی. ہم پیپل ہیو فون. آپ بہت سارے لوگ کے پاس ٹیلی فونس ہیں لیکن ان کے پاس پریئر لائف نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ نوٹس کیا ہے کہ پیپل ہیو ٹائم فار انٹرٹینمنٹ بٹ دے ڈونٹ ہیو ٹائم فار گاڈ. پیپل ہیو ٹائم, دے آر بزی بٹ دے ڈونٹ ہیو اسپرٹ فلڈ لائف. وہ اسپرچولی بینکرپٹ ہیں, اسپرچل لائف نہیں ہے. میں جب اسے دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا نوح نے اپنا ٹائم کیسے گزارا. 120 سال اس نے ایک کشتی تیار کی, نظر نہیں آ رہا تھا, بٹ ہی اسپینڈ 120 years. ہی ریڈیمڈ ہز ٹائم. وقت کو غنیمت جانا کہ اس کی بادشاہت آنے والی ہے. 120 سال اس نے ٹائم لگایا اور اپنے خاندان کے لیے کشتی گزاری. سو ڈیڈیکیٹ یور ٹائم, ڈونٹ ویسٹ اٹ. ڈیڈیکیٹ کریں اس سال کو کہ خداوند ہم اسے ویسٹ نہیں کریں گے. ہم ان ہفتوں کو, ان گھنٹوں کو, جب آپ آنکھ کھولیں تو لڑائی جھگڑوں میں, پریشانی میں, دکھوں میں, مایوسی میں نہ بیٹھے رہیں, بلکہ آپ اٹھیں اور کہیں یس لارڈ آئی وانٹ ٹو ریڈیم دس. میں اسے کمانا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے جوزف نے کیسے اپنا ٹائم غنیمت جانا. جوزف کیسے ٹائم گزارا تھا. بائبل مقدس میں سے آپ کو موقع ملے پڑھ لیجئے گا. میرے پاس فیو منٹس مور ہیں. جینیسس چیپٹر 39 میں اور 41 تک اس کی سٹوری ہے. What he did, he used his time when he was in prison.
वो खुदा के साथ चलता रहा। किसके साथ करता रहा? He was walking with God, दनाई से। अच्छा, कोई उसे नहीं देख रहा था, कोई इर्द गिर्द उस पर कोई जानता भी नहीं था उसे, लेकिन वो खुदा के साथ वफादार था। He was walking with God, खुदा के साथ वफादारी से चल रहा था। ये जोसेफ है, faithfully in every season। वो 44 के घर में वफादार रहा और फिर जेल में भी वफादार रहा। उसने क्या किया? वो वहां पर फेथफुली अपने काम को करता रहा और लिखा है खुदा उसके साथ था। सो जब आप अपने बुरे दिनों में भी खुदा के साथ चलते हैं तो आप अपने टाइम को रिडीम करवाते हैं, अपने टाइम का ज़िया नहीं करते। टाइम ज़ाया कैसे होता है? जब कोई मुश्किल आई तो हम ग्रम्बल करना शुरू करते हैं, मायूसी में रोना शुरू करते हैं, ना जी मेरे नाते इंज हो गया, मैं लुटिया गया, मैं मारा गया। हम एक दूसरे का ब्लेम बाजी गेम खेलते हैं, सही कई घंटों, महीने, साल गुजर जाते हैं। ये टाइम ज़ाया है। पर जोसेफ ने कोई ब्लेम गेम नहीं खेली खुदा के साथ। खुदावंद मैं तो तेरे साथ चलता था, तूने मुझे मेरे साथ क्यों ऐसा किया है? खुदावंद ऐसे क्यों हुआ? वैसे ही नेवर आस्क क्वेश्चन, ही नेवर आस्क कि खुदावंद मैंने तो ये बदी की नहीं, मैं क्यों उसकी सजा पा रहा हूं। ही नेवर आस्क, ही फेथफुली वॉक विद गॉड। वो वफादारी से खुदा के साथ चलता रहा। और बाइबल क्या बताती है कि खुदा ने भी फिर उसे प्रिजनर से प्राइम मिनिस्टर बनाने में कोई कसर ना छोड़ी। खुदा ले जाता है फेथफुली इन एवरी सीजन, अपॉर्चुनिटी, रिडीमिंग प्रेशियस टाइम। यीशु ने भी ये कहा, बाइबल में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं। वो कहता है वक्त को गनीमत जान। यीशु भी गनीमत जानता था। वो कहता है वो मुझे काम करना जरूर है, मेरा टाइम खत्म होने वाला है दुनिया से, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हम इस चीज को समझते हैं, अगले 50 साल में 100 साल में हम इधर नहीं होंगे। तो मैं घट नहीं दसदा कि ते मेरे खिलाफ ना हो जाए। सो बाइबल क्या बताती है? इसको कैच करवाओ, इसको क्या, यीशु ने कहा दिन ही दिन को करो ये काम। नाउ इज द टाइम। ये साल है अपनी जिंदगी से यीशु के नाम को जलाल देने का। ये साल है अपनी राहों को बदलने का। ये साल है कि हम यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं। ये दिन है अपनी उन बुरी आदतों से उनको छोड़कर कहें यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, क्योंकि वो रात आने वाली है। टाइम इज लिमिटेड और मैं अपने मिशन में जरूर आगे बढ़ना चाहता हूं। आपको पता है वो क्या करते थे? उसने हील किया। यीशु मसीह क्या करते थे? दिन रात लोगों को हील कर रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं। थक जाते थे, कश्ती में सो जाते थे। कोई घर नहीं था, कोई ऐसा बिस्तर नहीं था जहां पर जाकर वो आराम कर सकें। उन्होंने अपने टाइम को रिडीम किया। मुझे और आपको भी चाहे 70 मिले हैं, 80 मिले हैं, 90 मिले हैं, रिडीम करें अपने टाइम को। हमारे पास तो चर्च आने का टाइम नहीं होता, ये भी टाइम नहीं रिडीम कर दे जड़ा बरकत का टाइम है। घरों में बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, इसको रिडीम नहीं कर रहे जिसमें बरकत के खजाने हैं। इसलिए मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम गिविंग यू अ चैलेंज। आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू कि आप अपनी उन राहों को बदल कर यीशु की राहों पर चलना शुरू करते हैं और रिडीम करें अपनी लाइफ को। यीशु ने ये काम किया। यीशु ने अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से निभाया और उन्होंने इस चीज को सोचा। एक और शख्स जिसने अपने टाइम को बड़ा रिडीम किया और वो पॉल था। आपको पता है जब भी उसे जेल हुआ वो क्या करता था? He never cried. उसने कभी रोने का जिक्र नहीं है। वो जेल में बैठकर कलीसिया को खतूत लिखता था। This is called redeeming time. This is called using time. अगर आप मुश्किल में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, अपनी गवाहियों को याद करना शुरू करते हैं, स्टोरी लिखना शुरू कर दें। पॉल चर्चिस को स्टोरी लिखता था। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता था,
اور میں جب اس کی لائف کے متعلق دیکھ رہا تھا, ہی یوزڈ پرزن, اپنے پرزن کو آفس کی طرح یوز کر رہا ہوتا تھا. کیسی بات ہے, وقت کو غنیمت جانتا تھا. یار باہر جاؤں گا تو لوگوں کے موقع نہیں ملے گا, لوگ لکھنے نہیں دیں گے, اندر سکون ہے, تیسری کوٹری میں ہوں تو میں خطی لکھ دوں اپنے چرچز کو. یہ ہے ریڈیمنگ ٹائم. جب آپ بیماری میں ہوں, دکھ میں ہوں, شکر کریں کہ اچھا خدا نے شاید سلو ڈاؤن ہونے کا آپ کو موقع دیا ہے. ایک میرے دوست تھے, پشاور سے ان کا تعلق تھا, بڑے سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی وہ بھی خدا کے خادم بھی ہیں, ایونجلسٹ بھی ہیں. ہی واز اے ڈاکٹر. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے پشتو میں انجیل کا ترجمہ کرنا ہے, بٹ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو کہہ رہے ایک دن میں رکشے میں جا رہا تھا اور میرا رکشہ الٹ گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو جب ٹانگ ٹوٹی تو کوئی 2, 2.5, 3 مہینے انہیں وہ بیڈ پہ رہنا تھا. تو کہتے I redeemed my time. میں اتنا مصروف تھا کہ میں بھاگ رہا تھا, پہ خدا نے لت توڑ کے مینوں بایا کہ یہ ترجمہ کرنا ہے پشتو چ. تو کہتے میں نے کیا. This is called redeeming time. آپ اس وقت کا نہ انتظار کریں تہاڈا بھی بازو تے لت ٹوٹے تے پھر دعا کریے, اہی سلامتی کر دے جائیے کام. redeeming time. پرزن کے اندر اس نے گاسپل شیئرنگ کی, اس نے سب کچھ کیا, اور وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ میسج دنیا تک پہنچ جائے. اور میں آج آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں, redeem your time in prayer this year. اپنے ٹائم کو غنیمت جان کر دعا میں ٹائم گزاریں, خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس میں برکت ہے. اپنے ٹائم کو, وقت کو غنیمت جان کر ایک دوسرے کی خدمت کرنا شروع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کبھی یہ موقع نہ ملے. serve one another. گھر کے اندر ہیں, گھر میں سرو کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کو آنر کریں. میاں بیوی, خاوند, بچے ایک دوسرے کو آنر کریں. ریڈیم, یہ ٹائم ہے. ہو سکتا ہے کل کوئی شخص نہ ہو. ابھی کل ایک فیونرل میں نے کروایا اور ہمارے ایک عزیز کی ڈیتھ ایسے ہوئی کہ وہ رات کو سوئے. They were supposed to come Christmas dinner. رات کو سوئے اور وہ پھر جاگے نہیں. کتنی دفعہ ہم لڑائیوں میں سو جاتے ہیں, اگلے ہفتے نبڑاں گا دینا, پتہ نہیں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم سوتے ہیں, لڑائی جھگڑے پریشانیوں میں ہم سو جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا صبح آئے گی یا نہیں آئے. Redeem the time today. آج وقت جے معافی دا, آج وقت ہے محبت نبھانے کا, آج وقت ہے خدمت کرنے کا, آج وقت ہے یسوع کو کہنے کا I love you Jesus. Today is the time for prayer. Today is the time to read word of God. خدمت کا بھی آج ہی وقت ہے. یہ نہ کہ اگلے ہفتے تو کراں گا, اگلا ہفتہ کسی نے نہیں دیکھا. اور آج وقت ہے ہولینس میں چلنے کا, پاکیزگی میں چلنے کا. اس لیے redeem. Colossians chapter 4 verse 5 میں کہتا ہے walk in wisdom towards those who are outside. Redeem the time. لکھا ہے کہ وہ لوگ, ان لوگوں کی طرح سے حکمت سے چلو. اور افسیوں کے خط میں ایک جگہ چل کے کہتا ہے نور میں چلو, ایک جگہ یوحنا کے خط میں کہتا ہے محبت سے چلو, کولوسیوں کے خط میں کہتا ہے حکمت سے چلو. یہ ہے redeeming time. واک, وزڈم. یہ ٹائم آپ کو خدا نے دیا ہے, اس کو یوز کریں. 2026 کا آغاز ہے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کے گھر سے اس کو شروع کر رہے ہیں. جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, you all are blessed. ایک ایک بچہ, ایک ایک جان جو کسی بھی کلیسیا میں جا کر, جنہوں نے رات کو یا صبح کو کسی وقت بھی اپنے سال کا آغاز یسوع کے نام سے کیا ہے, انہیں کبھی اس سال میں کمی نہیں ہونے والی, کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے. تو 2 باتیں صرف میں نے ابھی بتائی ہیں, اگر آپ کو یاد رہ گئی ہوں تو. پہلی چیز کیا تھی کہ خدا کے ساتھ چلنا ہے, غور کرنے لوکاں تے نہیں, اپنی واک تے. میں کیسے چلتا ہوں,
मेरी गुफ्तगू कैसी है, मेरी सोच कैसी है, मैं किस तरह खुदा के साथ चल रहा हूं, मेरा घराना किस तरह चल रहा है, मैं किस तरीके से अपना टाइम खुदा को देता हूं। ये ना कहें जी फलां दे ਕੰਨ ਵਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ नहीं कदी कोई, मैं ना यार ਛੱਡੋ उस गल नूं, अगली गल करो। क्या आपका खुदा के साथ राब्ता कैसा है? यीशु कभी किसी की वीकनेस को नहीं देखता था, यीशु हर एक को प्यार करता था। सामरी औरत के पास भी वो गया, 5 खावन थे उसके, मैं होता तो मैं ना जाता, पर वो यीशु था। मैं होता तो मैं अपने को जजमेंट के उसके वो नहीं यार, भाई वो यीशु था। शागिर्दों ने भी कहा ये कैसे, पर यीशु गुनहगारों को प्यार करता है, वो जो खोए हुए हैं उनको प्यार करता है। इफ यू आर वीक, गॉड लव्स यू। अपनी चाल चलन दुरुस्त करना है, अपनी गुफ्तगू दुरुस्त करनी है। अगर आप पिछले सालों में घर में से झगड़ा ही खत्म नहीं हुआ और वो फिर से आप उस बैगेज को लेकर चले हो, कई ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी चल रहे हैं पर आपने उन पे पर्दा डाल दिया है, ओनू चुको ते खत्म करो और यीशु के पास आए। उनके ये आओ मिलकर उन इश्यूज को खत्म करें और अपनी वॉक को ठीक करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये पूरा साल मेरा खराब हो। साल के शुरू में ही मैं मुआफी चाहता हूं। हम्बल होके एक दूसरे को कहें मैं भी मुआफी चाहता हूं, मैं भी मुआफी चाहती हूं। एक दूसरे को मुआफ करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और कहें यस अब हम टाइम ज़ाया नहीं होने थे। मेरी और जमाइमा की कभी कोई एग्रीमेंट हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ यार, मैं फिर सोचता हूँ टाइम ज़ाया ही होना है। डेवल ने रखा है, हुण असीं कर की सकने हैं, 35 साल हो गए तो टाइम ज़ाया ही होना है, तो क्या करें हम? सुलह करिए। डेवल चाहता है आपका टाइम ज़ाया करे। वैसे तो कभी खुदा का शुक्र है, पर कभी होता है ना वी बोथ आर डिफरेंट, ख्यालात डिफरेंट, तो कभी फिर मैं कहता चलो छोड़ो इस चीज को, जैसा आप ठीक समझते हैं, आगे चलते हैं। दिस इज हाउ यू कैन वॉक विजडम के साथ। लड़ाई झगड़ों को खत्म करना है तो रूहुल कुदस को इनवाइट करें। लड़ाई झगड़ों को खत्म करना है तो हम्बल होना सीखें। हिकमत से चलना है तो देखें कि खुदा आपसे क्या बात कर रहा है और उसी दिन इकरार करके मैं पता क्या कहता हूँ, 3 घंटे बाद भी तो फिर गल करनी है तो हुणे कर ली, अभी कर ले भाई, अभी क्यों पूरा दिन हम जाया करें, तो अभी बैठते हैं इस चीज को सॉल्व करते हैं। मैं यंग कपल्स, मैं खास आपसे बात करना चाह रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज वेरी प्रेशियस, इट्स प्रेशियस देन रूबीज, precious than gold, precious than anything else, precious than millions of dollars. Cash it. आओ एक लम्हे के लिए खड़े हो।